اور وہ ہر علم، چاہے وہ فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، میتھمیٹکس کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، تاریخ کا ہو، سیرت کا ہو، ٹھیک ہے نا، ایسٹرو فزکس کا ہو، کاسمولوجی کا ہو، اوشنولوجی کا ہو، جیوگرافی کا ہو، جو علم علم نافع ہے انسان کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے، وہ علم علم دین ہے، وہ دین کا حصہ ہے، اس سے ہم دین سے اللہ تعلق نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال پھر اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ کیا اسلام میں جو علم کا ایک کنسپٹ دیا ہے تو کیا اس میں دینی اور دنیاوی اس کی تقسیم کی ہے؟ مفتی صاحب، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اسلام علم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کرتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم صرف دو بیان کی ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع، اور وہ ہر علم جو علم نافع ہے وہ دین کا علم ہے، اور میں چند مثالوں سے آپ کو یہاں پہ بیان کروں گا۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی وہ سینکڑوں آیتیں جہاں پر مطلب جسے ہم دین سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہمارا ایک محدود دائرہ ہے دین کو سمجھنے کا، اس میں عبادات ہیں، اس میں احکامات ہیں، ہے نا، اس میں کچھ رسومات ہیں، یہ تمام معاملات ہیں، اس کے علاوہ ہم تو دین نہیں سمجھتے کسی کو۔ تو قرآن کی وہ سینکڑوں آیتیں جہاں پر زمین و آسمان کا ذکر کیا گیا، جہاں پہ تخلیق کائنات کا ذکر کیا گیا، جہاں پر زمین کے اندر، آسمان کے اندر اور تخلیق کے اندر تفکر کا ذکر کیا گیا، غور و خوض کرنے کی کا حکم دیا گیا، ان ساری آیتوں کو ہم کس کیٹیگری میں لائیں گے؟ کیا وہاں پہ وہ دین کی بات ہو رہی ہے؟ اب کوئی پوچھے کہ جو آسمانوں کے اوپر غور کرنے کا حکم دیا گیا، یا یہ کہا گیا کہ تم نہیں دیکھتے کہ بادلوں سے پانی کیسے برستا ہے، تو اس میں سے کون سا شرعی مسئلہ ہمیں حاصل ہونا ہے؟ تو گویا یہ جو علم ہے اس کو کیسے ہم کہہ دیں گے کہ یہ دین کا علم نہیں ہے؟ آپ سمجھے؟ دوسری مثال یہاں پر ہم لے لیتے ہیں کہ احادیث کی کتابیں دیکھیں آپ، کیونکہ یہ ڈویژن ہم نے کی ہے، یہ بات کے لوگوں نے کی ہے ڈویژن، جب ہم نے تقسیم کر دیا دینی اور دنیاوی، اور مدارس میں ایک سازش کے تحت مدارس اسلامیہ کو ایک سازش کے تحت علم کو ڈیوائڈ کر دیا گیا مدارس میں، اور آج ہم اسی پیٹرن پہ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ایک ہی چھت کے نیچے تمام علوم سکھائے جاتے تھے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ آپ بخاری کھولیں، آپ مسلم کھولیں، ترمذی کھولیں، آپ ہماری سیاہ ستہ کی کتابیں اٹھائیں، آپ دیگر محدثین کو اٹھائیں، پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو وہاں پر کئی ابواب ایسے ملیں گے جن کو ہم آج دین نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ بخاری کے اندر جو ہے وہ دا بک آف اریگیشن کیا کر رہا ہے، اریگیشن جسے ہم پانی کا نظام کھیتوں میں کہتے ہیں، وہ بک آف اریگیشن بخاری کے اندر موجود ہے۔ دا بک آف میڈیسن جسے ہم کتاب الطب کہتے ہیں، اگر ہم طب کے علم کو دین کا علم نہیں سمجھتے تو امام بخاری نے کتاب الطب کیوں قائم کی ہے بخاری کے اندر؟ ٹھیک ہے، دا بک آف ایگریکلچر، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو بخاری، مسلم یا ترمذی کے اندر بک آف ایگریکلچر کیا کر رہی ہے؟ دیگر دا بک آف گیمز، ہے نا، کھیل، یہ تمام جو ہیں وہ کتابیں حدیث کے اندر موجود ہیں، اس پہ محدثین نے حدیثیں جمع کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا تذکرہ کرنا، اس پہ گفتگو کرنا، یہ کب سے جو ہے وہ مطلب دین سے باہر ہو گیا؟ اب آج کے دور میں ہمارے جو بے شمار ہمارے خطیب حضرات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، اور وہ ممبر پہ چڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا بنا رہے ہو بیٹے کو، انجینئر کیوں بنا رہے ہو بیٹے کو، حافظ قرآن بناؤ۔ ان کو گویا یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر بنانا یا انجینئر بنانا جو ہے یہ کوئی دین کا کام نہیں، بالکل یہ دین کا کام، میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب الطب جو ہے، طب کا علم حاصل کرنا، یہ بالکل دین کا کام ہے۔ اسی طرح ایک انسان، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک پروفیسر، ایک بزنس مین، ایک سائنسدان، بولتے نا، ایمان پہ رہتے ہوئے، اخلاص پہ رہتے ہوئے اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے جس طرح ایک عالم دین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک منطقی، ایک لاجیکل سوال یہ ہے کہ کون سے علم کو آپ یوں کہیں گے کہ یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم نے یہ لباس پہنا ہوا، یہ لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اس لباس، اس شرٹ کو بنانے کا، اس ہمارے ٹوپی کو بنانے کا یہ ایک علم ہے، اس لباس کو بنانے کا ایک علم ہے جو جس سے نہ میں واقف ہوں نہ آپ واقف ہیں، وہ ٹیلر کا کام ہوتا ہے، تو وہ واقف ہے اس علم سے، تو کیا ہم یوں کہیں کہ اس علم کا تعلق دین سے نہیں ہے؟ اور اگر اس علم کا تعلق دین سے نہیں ہے تو پھر کپڑے اتار دینے چاہیے ہم، پھر کہاں دین رہے گا ہمارا؟ اسی طرح آپ مثال کے طور پہ کھانا بنانا ایک علم ہے، جو ہماری مائیں بہنوں کو ہم سے زیادہ بہتر آتا ہے، ہمیں نہیں آتا، وہ ایک علم ہے، وہ ان کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، تو کیا ہم یوں کہیں کہ اس علم کا تعلق دین سے کچھ نہیں ہے؟ تو پھر کیا کھانا کھانا چھوڑ دیں ہم؟ آج جو ہے یہ
इस टेक्नोलॉजी के जरिए मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मलेशिया में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हम, ये दीन की गुफ्तगू हो रही है, ये दीन पे बात हो रही है, लेकिन क्या हमारे सामने इस टेक्नोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं है इस दीन में? अगर वैल्यू नहीं है तो फिर हम कैसे कलाम कर रहे हैं? इस तरह जितने भी उलूम हैं, मैंने पहले बता दिया, इस्लाम कहता है जो भी बेनिफिशियल है, हार्मफुल नहीं है, इंसान की जिस्मानियत के लिए नहीं, इंसानी जिस्मानी लेवल पे, इंसान की रूहानी लेवल पे, समाजी लेवल पे, अकली लेवल पे, जहनी लेवल पे, ठीक है ना, जो कुछ भी बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, वो इल्म दीन है। आप उसको दीन से लाताल्लुक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही वजह है कि गुज़श्ता दौर में जब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो कभी प्रिंटिंग प्रेस को बैन कर दिया गया, कभी टीवी को बैन कर दिया गया, कभी कैमरे को बैन कर दिया गया, फतवे लगा दिए गए, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेटर ऑन जाके उलमा को ये चीज समझ में आई कि इसमें तो इनका कसूर ही कोई नहीं। लिहाजा ये इन शॉर्ट में बताऊं कि इस्लाम दीनी और दुनियावी उलूम की तकसीम का कायल नहीं है। इस्लाम सिर्फ इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे की तकसीम करता है, और वो हर इल्म, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, कुरान का हो, हदीस का हो, तारीख का हो, सीरत का हो, ठीक है ना, एस्ट्रोफिजिक्स का हो, कॉस्मोलॉजी का हो, ओशनोलॉजी का हो, जियोग्राफी का हो, जो इल्म इल्म नाफे है इंसान के लिए और इंसानी माशरे के लिए, वो इल्म इल्म दीन है, वो दीन का हिस्सा है, उससे हम दीन से ला ताल्लुक नहीं कर सकते। वो है कि इल्म की दो ही तकसीमें मिलती हैं, नाफे और गैर नाफे। अगर नाफे है तो चाहे वो गैर नाफे बिल्कुल, साइंस उलूम हैं, चाहे वो मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं या चाहे यूनिवर्सिटी वो में पढ़ाए अकली जा रहे हैं, उलूम वो हो सारे के सारे या दीनी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाए जाए, कहलाएंगे। हाँ, वो दीनी ही कहलाएंगे। वो दीन और ही कह तकसीम, रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।